سوتی ہوئی وہ معصوم سی شہزادی اگر ہوش و حواس میں ہوتی وہ تکلیف کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ سلطان نے اسے مضبوطی سے اپنی آغوش میں بھرا۔ ایم سوری میری گڑیا، مجھے معاف کرنا، مگر یہ ضروری تھا، میں نہیں چاہتا تھا تمہیں تکلیف ہو، اس لیے یہ سب تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو سکتا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا آنکھیں موند گیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اسے خود میں چھپائے اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا، جو وہ پیاری سی لڑکی حواسوں میں نہ ہوتے برداشت کر چکی ہوتی۔ سلطان نے اس کے رخسار پر پیشانی ٹکاتے گہری سانس بھری۔ تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا عائشہ، کوئی نہیں۔ تم اب چاہے جہاں بھی ہوگی، آئی ول فائنڈ یو۔ وہ مضبوط شخص اپنی پسندیدہ جگہ چہرہ چھپاتا آنکھیں موند گیا۔ وہ طنزیہ مسکرایا تو مقابل شخص کے چہرے پر ایک سکون نمودار ہوا۔ شہ اور مات کیوں، تم جان بوجھ کر ہارے آخر، کبھی کبھی ہار جانا ہی مطمئن کرتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس کی باز جیسی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تو اس نیلی آنکھوں والے نے اسے بغور دیکھا۔ انسان بن رہے ہو، کوئی خاص وجہ؟ سلطان نے گہری سانس بھری۔ قسمت۔ وہ سامنے پڑی شطرنج کی ڈائس میں سے کوئن کو تھامتا دھیرے سے بولا۔ تم تو اپنی قسمت خود لکھنے کے عادی ہو، بقول تمہارے۔ جیت ہمیشہ کنگ کی ہوتی ہے، تو اس اچانک تبدیلی کی وجہ؟ وہ مسکرایا۔ تم نہیں سمجھو گے۔ یہ احساس روح کو جا چھوتا ہے اور بہت بے رحمی سے خود میں جکڑ لیتا ہے۔ اس سے جان چھڑانا ممکن نہیں۔ وہ کوئن کے ڈاٹ کو ہاتھ میں گھما رہا تھا، جبکہ مقابل نیلی آنکھوں والا وہ اسٹرانگ شخص ماتھے پر انگلی سے لکیر کھینچتا کچھ تو سمجھ چکا تھا۔ تو اب آگے؟ اس نے اسے مزید بولنے پر آمادہ کیا۔ ابراہیم، نظر رکھو اس پر، ایک بھرپور نظر۔ کہاں ہے؟ کہاں جائے گا؟ کس سے ملے گا؟ ایک ایک خبر چاہیے مجھے۔ سلطان نے اپنی بات مکمل کرتے کوئن کے ڈاٹ کو پیڈ پر پھینکا۔ مل جائے گی، بے فکر رہو۔ نیلی آنکھوں والے نے اپنے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے شخص کو اشارہ کیا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا وہاں سے غائب ہوا۔ مرحبا جوانوں۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ نوجوان اس پرکشش کمرے میں داخل ہوا۔ مرحبا۔ ہمیشہ کی طرح لیٹ اس نے ایک بھرپور نگاہ اس پر دوڑائی۔ معذرت بھائی، نئی کمپنی ہے تو ذرا دھیان سے کام کرنا پڑتا ہے، کہتے ہی یگیت نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس مغرور شخص نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ لب دباتا اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا گیا۔ بھائی جان، آپ نے کہا تھا نا کہ تمام بکس مجھے ایک ہی فارم میں چاہیے، اور آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ درمیانے قد کی لڑکی تیزی سے کمرے میں داخل ہوتی، سامنے پڑی کرسی کو نظر انداز کرتی، جا اس سے ٹکرائی، مگر اس کے گرنے سے پہلے ہی وہ جو برخوردار پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنے مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ آہ! وہ سنبھلتی ہوئی ہاتھ میں پکڑی بکس زمین پر پڑی، دیکھ کر اسے نظر انداز کرتی، ایک جھٹکے سے اس کے بازو اپنے کندھوں سے چٹکتی، زمین پر بیٹھتی بکس اٹھانے لگی۔ کیا ہوا حولیہ؟ ذرا دھیان سے۔ وہ اسٹرانگ شخص اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ کیا کرتی ہو پاگل لڑکی؟ چوٹ لگ جاتی تو؟ کبھی تو اپنی آنکھیں کھول کر چل لیا کرو۔ پیارے بھائی جان، میں اپنی آنکھیں کھول کر ہی چلتی ہوں، پر آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں مگر پھر بھی اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا یہ سب بکس ایک ہی فارم میں
لانی ہیں، مگر یہ سب الگ الگ ہیں، اب میں انہیں کیسے پڑھوں گی؟ وہ ناک سکیڑے غصے سے اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس نیلی آنکھوں والے شخص سے مخاطب تھی۔ وہ بیزاری سے ماتھے پر انگلی پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے یگید نے ایک بھرپور نگاہ اس درمیانے قد کی لڑکی پر دوڑائی۔ باب کٹ بال جو کندھوں تک بمشکل پہنچ رہے تھے، وہ ایک عام شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ آہ، یہاں تو مہمان آئے ہیں۔ سلطان بھائی کیسے ہیں آپ؟ بہت ہی عرصے بعد دیکھا آپ کو۔ وہ چپک کر اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر بڑا جوان اس خوبرو شخص کو دیکھتی بولی، جو اپنی تمام تر پرسنالٹی لیے موبائل فون میں جھانکنے میں مصروف تھا۔ آئی ایم فائن۔ ہولیا، تم کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کے اس ایکسٹرا پروٹیکٹیو دوست کے ہوتے بھلا مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے اکلوتے بھائی کی طرف اشارہ کیے بولی، جو اس کے ہاتھ سے اب بکس پکڑے انہیں دیکھنے میں مصروف تھا۔ ان سب کو باتیں کرتا دیکھ کر وہ ایک کونے میں کھڑا ایک آئی برو اچکائے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ سب دوستوں کی باتیں مکمل ہو گئی ہوں تو میں بیٹھ جاؤں کیا؟ آخر وہ چڑھ کر بولا۔ تو تمہیں کھڑا رہنے کا کس نے کہا ہے بھائی؟ اس نیلی آنکھوں والے سمیت ہولیا نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا تو یگید کی نگاہ سیدھا اس درمیانے قد کی نیلی آنکھوں والی لڑکی سے ٹکرائیں۔ یو گائز کیری آن، میں چلتی ہوں، اور بھائی آپ یہ سب واپس کروا کے ان کی جگہ سب کی سب ایک فارم میں، اوکے؟ کہتی ہوئی وہ زن سے کمرے سے غائب ہوئی، جبکہ اس کا وہ فرمانبردار بھائی اسباب میں سر ہلاتا اب کے آرڈر پر گردن جھکا چکا تھا۔ لے بھائی بیگی، تیرا پہلا کام۔ وہ اس کے قریب آتا تمام بکس اسے تھما چکا تھا۔ ایک لسٹ دے رہا ہوں، انہیں واپس کر کے وہ سب لے آنا، کہتا وہ فاصلے پر ہوا۔ آہ، تو اب یہی کام رہ گیا ہے میرے لیے؟ پڑھنے سے نفرت کرنے والا انسان کو اب تم ایک لائبریری میں خوار کرواؤ گے؟ زور سے ٹیبل پر بکس پھینکتا وہ دھڑام سے کرسی پر گرا۔ اب تمہاری خدمت مجھے ایک ماہ کے لیے کرنی ہے مسٹر یگیت آلپ نے تو ایسے چھوٹے موٹے کام تو اہم۔ وہ سیدھا ہوا، جبکہ ان کی تمام گفتگو سے بے نیاز وہ خوبرو شخص سامنے پڑے نقشے کو بغور دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ ریڈ ڈائس، جہاں جہاں یہ ریڈ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، یہ سب ایریاز انڈر ڈینجر ہیں۔ بھائی ہائی الرٹ جاری کرو۔ کچھ ہمارے خاص آدمی ہیں وہاں، ان تک پیغام پہنچاؤ۔ سب کے سب وہاں سے نکل جانے چاہئیں۔ وہ ماتھے پر شکنیں لیے یگید اور اس سنجیدہ شخص کو اپنے نئے پلان کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ وہ دو بھائی بہت رائتا پھیلا چکے ہیں، ہمارے بہت سے آدمی جان سے جا چکے ہیں۔ سلطان بھائی، یگید نے نقشے پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ سلطان، کچھ دنوں کے لیے خاموش کیا ہوا؟ ان کتوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دیں۔ اوقات بھول گئے ہیں یہ، شاید اپنی، مگر اب بہت ہوا۔ غضب سے کہتا وہ نقشے پر پین ڈاٹ گھماتا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بے فکر رہیں بھائی، ہم سب سنبھال لیں گے۔ وہ نیلی آنکھوں والا شخص ہاتھ میں سگار سلگائے گہرے کش بھرتا
اپنے سامنے کھڑے اس بھیڑیے کو آج ایک الگ ہی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سلطان، ایک زخمی بھیڑیا، ایک بے قابو انسان، آج کچھ الگ ہی لگ رہا تھا، الگ مگر خطرناک۔ آرفن کیئر میں موجود وہ سب بچے آج کے منعقد کردہ جشن میں بھرپور جھومتے خوش تھے۔ اس کشادہ لان میں کی گئی سجاوٹ پھولوں سے بھرپور تھی، رنگ برنگی لائٹیں ماحول کو مزید پرکشش بنا رہی تھیں۔ اپنے سامنے خود سے چھوٹے اور بڑے بچوں کو خوشی سے جھومتا وہ چھوٹی سی لڑکی ایک طرف ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی بہت سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی، دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے۔ وہ مسکرانا تو شاید بھول ہی گئی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ اپنے سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی عشا پر ڈالی، جو شفا آنٹی سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ اور آپ بھی آ جاؤ نا حنا، دیکھو وہاں سب بچے سانگ اینڈ اسٹاپ گیم کھیل رہے ہیں، تم بھی آؤ، ہم کھیلتے ہیں۔ وہ گول آنکھوں پر چشمہ لگائے اپنے گھنگریالے بالوں کو پونی میں بمشکل قید کیے حنا کا ہاتھ پکڑے کھینچ رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، فدار پلیز مجھے تنگ مت کرو، اور تمہیں میرے ساتھ ہی کیوں کھیلنا ہے؟ وہاں اتنے سارے بچے ہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ کیونکہ یہاں ایک بس تم ہی میری دوست ہو اور کوئی نہیں۔ مگر میں تمہاری دوست نہیں ہوں، وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر بولی۔ مگر میں تو مانتی ہوں نا، وہ چہک کر بولی۔ پلیز فدار، ضد مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ وہ رخ موڑ گئی۔ فدار ذرا یہاں آنا، گلفام کی آواز پر وہ اس کی طرف مڑی۔ میں بس ابھی آتی ہوں، تب تک تم مان لو کہ تم میری دوست ہو۔ مسکرا کر کہتی وہ 1 منٹ میں وہاں سے ہوا ہوئی۔ عشا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ قریب آتے اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھامے بیٹھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو حنا؟ دیکھو وہاں سب بچے کھیل رہے ہیں، اور تمہیں تو وہ گیم کھیلنا بہت پسند ہے نا، بس دل نہیں چاہ رہا۔ وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا سب چھوڑو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے لان کے پچھلے حصے کی طرف بڑھی۔ دیواروں کے چاروں طرف پھولوں کی کیاریاں اور بیلیں اس حصے کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھیں۔ وہ اس کے ہمراہ چلتی ہوئی ان پھولوں کے قریب آئی۔ آہ دیکھو تو، یہ تو مرجھا گئے ہیں۔ عشا نے کچھ فاصلے پر نصب ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ہاں مگر یہ صبح بہت خوبصورت تھا، جب میں اسے پانی دے رہی تھی تب یہ اپنی جگہ پوری آب و تاب سے کھل رہا تھا، اب مرجھا گیا۔ حنا افسوس سے بولی۔ عشا نے ایک بھرپور نگاہ اس پر دھڑائی۔ دیکھو ذرا غور سے، جب صبح اس پر وہ خوبصورت سی روشنی پڑی تب یہ ننھی سی کلی اپنی پوری آب و تاب سے کھل اٹھی، اور جیسے جیسے وہ روشنی کم ہوئی یہ پھول دھیرے دھیرے مرجھاتا گیا، اور اب 1 یا 2 دن تک یہ مکمل سوکھ کر اپنی ٹہنی سے الگ ہو جائے گا۔ یہی ان کی زندگی ہے حنا، اور یہی ہماری بھی زندگی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور حنا اسے بغور سن رہی تھی۔ جانتی ہو، زندگی آسان نہیں ہوتی کسی کی بھی۔ یہ مت سمجھو کہ یہ جو لوگ یہاں تمہارے آس پاس خوشی سے جھومتے پھر رہے ہیں ان کی زندگی بہت آسان ہے، نہیں ہے۔
ہماری زندگی بھی انہی پھولوں جیسی ہے۔ جب تک وہ روشنی، وہ امید ہم میں زندہ رہتی ہے، تب تک ہم اس پھول کی طرح کھلے رہتے ہیں۔ مگر ہماری زندگی میں آنے والی ان تلخ آزمائشوں اور سختیوں پر جب ہم انہیں خود پر سوار کر لیں، تب وہ اندھیرا بڑھنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ہم خود میں سے ہر احساس، ہر جذبہ اور ہر خوشی ختم ہوتی دیکھتے ہیں۔ مگر جانتی ہو، ہم میں اور ان پھولوں میں ایک فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ حنا نے سوال کیا۔ وہ فرق یہ ہے کہ یہ بے جان ہیں، یہ خود کو خود ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کر سکتے تو یقیناً یہ کبھی بھی مرجھانا پسند نہ کرتے۔ مگر ہم انسان خود کو خود ٹھیک کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔ جب تک ہم اس اندھیرے کو خود پر سوار رکھیں گے، تب تک ہم زندگی میں اس خوبصورت روشنی کو کبھی بھی تلاش نہیں کر سکیں گے، اور دھیرے دھیرے مرجھا کر ایک دن اپنی اس زندگی کی ٹہنی سے جدا ہو جائیں گے۔ مگر جانتی ہو، اگر ہم ان سب آزمائشوں کو سمجھ کر، سہ کر، انہیں اپنا کر مضبوط بنیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، تو ہم اس اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتے ہیں۔ عشا نے اپنی بات مکمل کر کے اس کی جانب نگاہ دوڑائی۔ وہ سنجیدگی سے بھرپور چہرہ لیے اسے نہار رہی تھی۔ وہ دیکھو، وہ لڑکی، اسے یہاں آئے کتنے دن ہو چکے ہیں؟ تم اسے کتنا ڈانٹتی ہو، خود سے دور کرتی ہو، مگر وہ پھر بھی تم سے خوش ہو کر بات کرتی ہے، تمہیں اپنا دوست مانتی ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ بھی اکیلی ہے، اس کی زندگی بھی ادھوری ہے۔ وہ دوست چاہتی ہے اور تم میں اسے ایک اچھی دوست نظر آتی ہے۔ دھیان دو حنا اپنے آس پاس ان لوگوں پر جو تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، جو تم سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی آنکھ سے نکلتا آنسو ان معصوم سے رخسار پر بہہ نکلا، اور وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے جا لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے عشا، دوست بنانے سے، باتیں کرنے سے، مسکرانے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ حنا، تم غلط سوچ رہی ہو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے مقابل کیے اس کے آنسو سمیٹ رہی تھی۔ تم خوش قسمت ہو حنا، جانتی ہو کیوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ تم بہت چھوٹی سی عمر میں ہی سیکھنا شروع ہو چکی ہو، زندگی کو، اس کے ہر تلخ، آسان، بے رحم اور پرمسرت احساس کو۔ میرا رب چاہتا ہے کہ تم مضبوط بنو، اس لیے وہ آزمائش بھیجتا ہے۔ جانتی ہو نا، اللہ پاک آزمائش بھی انہی پر بھیجتے ہیں جو انہیں پیارے ہوں۔ وہ آنسو سمیٹتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ بہت اچھے، تم بہت سمجھدار ہو، اس طرح کی غلط باتیں مت سوچا کرو، اور میری باتوں پر غور کرو میری جان۔ وہ اسے خود سے لپٹائے محبت سے بول رہی تھی۔ میں کوشش کروں گی، وہ معصوم آواز میں بولی۔ تو عشا نے مسکرا کر اس کے چھوٹے سے ہاتھ لبوں سے لگائے۔ ایک بات پوچھوں؟ عشا کی آواز پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم باہر جاتی ہو؟ میرا مطلب بازار، شفا آنٹی کے ساتھ؟ نہیں، جب سے یہاں دوبارہ آئی ہوں یہاں سے باہر نہیں گئی، دل نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، رکو ذرا، میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ کہتی ہوئی وہ کچھ ہی فاصلے پر
نصب ٹیبل کے قریب گئی اور اگلے ہی پل ایک شاپنگ بیگ ہاتھ میں تھامے اس کی طرف آئی۔ اس بیگ سے ایک خوبصورت سا سفید رنگ کا اسکارف نکال کر اس نے ہنا کی طرف بڑھایا۔ اب جب بھی کہیں باہر جاؤ تو اسے اوڑھ لیا کرنا۔ ہنا نے خوش ہوتے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بہت پیارا ہے اور تم پر تو یہ حجاب بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے عشا، بہت شکریہ۔ لاؤ میں تمہیں اوڑھنا سکھاتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے اسکارف پکڑتی کھول کر اب اس کے گرد پھیلا رہی تھی۔ حجاب کے پلو اس کے کندھے پر رکھتے اسے وہ بے اختیار ہی اپنے پیارے شوہر کا وہ انداز یاد آیا۔ کتنی ہی محبت سے اس نے وہ اسکارف ایسے ہی اس کے گرد پھیلایا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تم تو حجاب نہیں پہنتی تھی عشا، پھر کب شروع کیا؟ ہنا کی بات پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بس ایک دن کسی ہمدرد نے بہت محبت سے مجھے یہ اسکارف گفٹ کیا اور اتنی ہی محبت سے مجھے اوڑھنا بھی سکھایا۔ بس تب سے ہی ہنا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ یہ ایک مضبوط ہالہ ہے ہمارے گرد جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ جانتی ہو، اچھی لڑکیاں جب بھی گھر سے باہر جائیں تو خود کو کور رکھتی ہیں تاکہ وہ شیطان سے محفوظ رہ سکیں، اور اچھی لڑکیاں دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی۔ وہ سب کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ تکلیف انسان کو کس قدر دکھ پہنچاتی ہے۔ وہ اس کے گرد حجاب اوڑھے اس کے ہاتھ تھامتے بول رہی تھی۔